اچھا ٹھیک ہے، بارک اللہ، بس رکھ لو تم۔ تم کو الحمدللہ الحمدللہ۔ چلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، یہ ماہ رمضان کے جو 5 بڑے اعمال تھے ان میں سے یہ تیسرے پر گفتگو ہو رہی تھی، دعا، کہ یہ شہر الدعا ہے۔ اس مہینے میں 24 گھنٹے جتنا بھی انسان دعا کر سکتا ہو، اپنے لیے، اپنے اہل ویال کے لیے، اپنے کاروبار، اپنے رزق کے لیے، والدین کے لیے، صحت اور عافیت کے لیے، جتنا زیادہ دعا کر سکتا ہے اسے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ آپ نے حدیث سنا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ روزے دار جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور خاص طور سے جس میں بہت بڑی غفلت ہوتی ہے وہ افطار کے وقت کی دعا۔ ایک تو پورے رمضان بھر اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، خصوصاً رمضان میں 2 وقت کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو سحر کے وقت قبولیت دعا، یعنی دعا کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اور دوسرے ایک افطار کے وقت۔ ایک تو عمومی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اور خاص طور سے یہ دونوں وقت جو ہیں وہ اللہ کے رسول نے الگ سے بتایا۔ مثلاً سحر کے وقت کے لیے کل حدیث ہم نے سنائی تھی کہ اللہ رسول ارشاد فرماتے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے دعا کرتے کس کے لیے؟ متسحرین، جو رات کو اٹھ کر کے سحر کرتے ہیں۔ سحری کھانے کے وقت جب اٹھیں، ایک تو آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں کہاں نزول فرمائے رکھتے ہیں؟ سمائے دنیا پر۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں بڑی تفصیل آئی ہے، جن میں ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حل من مریض، کوئی بیمار ہے جو اپنے یا اپنے مریض کے حق میں دعائے شفا مانگ رہے تو اس کو ہم شفا دے دیں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی بے روزگار، روزی روٹی کا طلبگار جو اس وقت رات کی تنہائی میں ہم سے رزق مانگ رہا ہو تو اس کو ہم رزق دے دیں۔ پوچھا گیا یا رسول ای الساعات افضل اور بعد اجوب، سب سے زیادہ پورے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ اللہ دعا کس وقت قبول کرتے ہیں، یا سب سے افضل اوقات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جوف اللیل الاخیر، رات کا آخری حصہ۔ عمر بن ابسہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں اور کہتے ہیں ایمان لانے میں میرا 3 یا 4 نمبر ہے، اتنے جلیل القدر صحابی، بڑے اونچے مقام مرتبے کے ہیں، انہوں نے جو چند سوالات کیے تو ان میں ایک سوال یہ بھی تھا یا رسول اللہ ای الساعات افضل، دعا کے لیے، قبولیت دعا کے لیے سب سے اچھا وقت کون ہوتا ہے؟ تو اللہ رسول نے فرمایا فی جوف اللیل الاخیر، رات کا آخری حصہ۔ تو دوستو
ایک تو عام دنوں میں، خصوصاً رمضان کے مہینے میں، تو اس وقت کو جب سحر کے لیے اٹھیں، اگر جگ رہے ہیں تو سب کچھ عبادات کے ساتھ ساتھ اس وقت دعا کر لیں۔ اگر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اہل ویال نے سحر کے لیے اٹھایا تو وہ بھی ضائع نہ ہو جانے دیں۔ تھوڑا سا جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، صحت ہے، عافیت ہے، مال ہے، اولاد ہے، روزی روٹی، کاروبار میں خیر و برکت، صحت و تندرستی، زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس وقت تھوڑا سا زبان ہلائیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے تو بڑی خیر و برکت ہے۔ اور نمبر 2، افطار کے وقت، جب شام کو روزہ مکمل کرنے کے بعد، ہر بڑی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ قبولیت دعا کا ایک چانس دے رکھے ہیں۔ حج میں آپ دیکھ لیں، حج میں 5 وقتہ نماز کے بعد اور رمضان کا روزہ، جب روزہ رکھتے ہیں ہم اور روزہ مکمل کر کے شام کا وقت ہوتا ہے تو افطار کا جو وقت ہے، سورج غروب ہونے کے پہلے تھوڑا سا ٹائم ہے، وہ ادھر ادھر اپنی توجہ کرنے کے بجائے اگر کچھ دعا مانگ لیں تو اللہ رسول فرماتے وہ دعا کا وقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس وقت بندہ جو دعا مانگے گا، جو مانگے گا میں وہ دے دوں گا۔ تو دعا کا ذرا خیال کا رکھیں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص یہ حدیث بیان کرتے، لوگو ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، اے لوگو جب روزے دار روزہ کھولنے کے وقت، افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو ما ترد، اس کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ پھر کچھ بھی دعا مانگے، لیکن عبداللہ بن عمرو بن العاص اس حدیث عمل کیسے کرتے تھے؟ بڑی پیاری دعا مانگتے تھے۔ افطار کے لیے بیٹھتے تو دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک، دعا یاد کر لیں، یہ اللہ کے رسول کی دعا نہیں، لیکن کون وہ دعا مانگتا تھا؟ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص، جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ ہر افطار کے وقت ہر دعا بندے کی قبول کر لیتا ہے، بشرطے کہ ناجائز حرام چیزوں کی دعا نہ کرے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میں سود لینا ہے 5 کروڑ، اور ہم نے فری زون میں ایک بہت بڑی کمپنی قائم کی، اللہ تعالیٰ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، ہمیں دے دے 5 کروڑ۔ ایک حرام چیز کی دعا مانگ رہے ہیں، یہ دعا قبول نہیں کریں گے۔ حلال چیز کی دعا مانگیں، صحت کی، تندرستی کی، آل اولاد کی، رزق میں برکت کی، سب سے بڑی چیز کتنی بڑی کیا؟ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول کر لے، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے ایک طرف پوری دنیا کی دولت ہو، دنیا کی دولت، بادشاہت، حکومت، سلطنت، سب کچھ ہو، اور ایک طرف اللہ رب العالمین ہم کو یہ بشارت دے دے، کسی صورت سے پتہ چل جائے کہ عبداللہ تمہاری زندگی کی 2 رکعت نماز اللہ نے قبول کر لیا۔ کہتے ہیں جب ہمیں یہ کسی طرح بشارت مل جائے کہ اللہ تمہاری زندگی کی 2 رکعت نماز کو اللہ نے قبول کر لیا، کہتے ہیں واللہ پوری دنیا کی دولت، بادشاہت مل جائے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس وقت ہوگی جب کہ مجھے پتہ چل جائے میرے رب نے میری 2 رکعت نماز قبول کر لی ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ یہ کیسے؟ کہا اللہ کے بندے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے میری 2 رکعت نماز قبول کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے میرا شمار اپنے متقین بندوں میں کر لیا۔ خوشی 2 رکعت کی نہیں ہوگی، اس سے جو مل رہا ہے ہمیں مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا شمار کس میں ہو گیا؟ متقین۔ کیوں؟ لا یقبل اللہ، کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف قبول کرتا ہے متقین کی۔
پتہ چل گیا کہ رب نے 2 ہی رکعت سے ہی قبول کیا، لیکن میرا شمار متقین میں ہو گیا۔ تو دعا کرو میرے بھائیوں۔ یہ ایسے اور بہت سارے سلف کے اقوال ملتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی اس آیت حابیل اور قابیل کا واقعہ یاد کرتے اور پڑھاتے، اور جب اس آیت پر پہنچتے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، ایک بھائی بے ایمان تھا، اس کی رد کر دیا، ایک بھائی امانت دار تھا، ایماندار تھا، ہاں حابیل اس کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ دونوں ایک ماں کے، ایک باپ کے، ایک مسئلے میں جھگڑ رہے تھے، لیکن ایک نے کہا میں وہ گناہ نہیں کروں گا، دوسرے نے کیا کہا میں قتل کر دوں گا، اگر نہیں بات مانا قتل کر دوں گا۔ ایک قتل کرنے پر آمادہ ہے، دوسرا کہتا ہے میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا حابیل کے قبول کر لیا اور قابیل کی رد کر دی۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قبول کرتے ہیں نیکیاں کن کی؟ جو متقین ہے۔ تو میرے بھائیو دعا کرو اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری دعا قبول کرے۔ یہ دعا کیا مانگتے تھے؟ اللہم ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اللہ اکبر، یا وسعت، اللہم انی دونوں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت یا وسعت، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں لیکن ایک بڑا وسیلہ پکڑ کر کے۔ ہاں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سارا معاملہ تو اسی نے بیڑا گرک کیا، بلا وسیلے کے کام ہی نہیں چلتا۔ تو ایسا ہوا کہ اب زندوں سے زیادہ مردوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، شرک میں مبتلا۔ ذرا دعا ذرا دیکھو صحابہ کرام کس کا وسیلہ پکڑتے تھے؟ اللہم انی اسألک برحمتک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وسیلہ دیتے ہوئے تیری رحمتوں کا کہ تو ارحم الراحمین ہے، وسعت کل شیء، کہ جس تیری رحمت نے پوری کائنات کو گھیر لیا ہے۔ اللہ اتنی بڑی تیری رحمت ہے، اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں اللہ رب العالمین ان تغفر لی، میری مغفرت کر دی۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی نے دعا مانگی تو کس چیز کی؟ مغفرت کی۔ اللہ روزہ رکھا، رمضان مغفرت کا بخشش کا مہینہ ہے، اللہ ہم نے قیام کیا، رات رات بھر دعائیں مانگی، سب کچھ کی۔ اللہ یہ صرف اس لیے کہ تو رحم فرما جا، اللہ تیری رحمت، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع من عملی۔ اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، میں نے بڑے پاپ کیے، بڑے گناہ کیے، بڑے مجرم ہیں، اللہ ساتوں زمین آسمان بھر کے میں گناہ کر ڈالوں تو تیری رحمت کے سامنے تو کچھ بھی نہیں، تیری رحمت تو اس سے لاکھوں گناہ بڑی ہے۔ رحمت کا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے ایک شخص دوڑا ہوا آیا، چیختا ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے، کیوں؟ اس نے کوئی گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہوا، ہاں میں کیا ہوگا، میں نے رب کی نافرمانی کی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، چلا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قل، کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے وہ پریشان ہے کہ میرے لیے سوا جہنم کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ سن لے، چیخنا چلانا بند کر، قل اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میں نے بہت گناہ کیا لیکن تیری مغفرت اتنی بڑی ہے، اتنی وسعت ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے زندگی بھر کے گناہ تو کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2 ورحمتک اوسع ارجع عندی من عملی، اللہ میں اپنے عمل پر نہیں بھروسہ کرتا، عمل سے کہیں زیادہ تیری رحمت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ تیری رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ تو اس دعا کو صحابی رسول عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے اللہم انی اسألک برحمتک التی
وسعت کل شیء، ساری کائنات پر تیری رحمتیں شائع ہوئی ہیں. وغشیتہم الرحمہ، اللہ وغشیتہم الرحمہ، تیری رحمت کائنات پر چھائی ہوئی ہے. اللہ تیرے اس وقت رحمت اور وسعت، رحمت کی اس وسعت کا حوالہ دیتا ہوں. ان تغفر لی، اللہ میری مغفرت کر دینا. کتنی پیاری دعا ہے. ہمارے ہاں ایک دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس وہ بھی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، صحیح حدیث سے ثابت بھی نہیں. لیکن ماشاءاللہ ہمارے ہاں چھوٹی سی دعا نہیں چاہیے، وہ چاہیے 5 میٹر والی. اس لیے کچھ نہ کچھ بڑھاتے رہتے ہیں. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وبک آمنت وعلیک، اور چلے گئے. یعنی اللہ کے رسول کی چھوٹی دعا، اس پر تسلی نہیں ہوتی ہم لوگوں کی. کیوں؟ ہم لوگ ملاوٹ کے عادی ہیں. کھانا ہو تو ملاوٹ، ہر چیز ملاوٹ کی ہونی چاہیے. میرے بھائیو، صحیح دعا یہاں فارغ ہو تو زیادہ زیادہ، اگر کچھ کم ضعف والی روایت ہے کیا، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت لکم الاجر، یہ بھی افطار کے بعد. اور اس دعا کو بھی یاد کر لیں، بڑی پیاری دعا ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اور اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کرتے افطار کے بعد، اور سب کے سب کو یہی دعا کرواتے تھے. دعا کرو، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. نمبر 4 اعمال میں سے جو خاص اعمال ہیں، یہ کیا ہے؟ افطار کے وقت خصوصی دعا. نمبر 4 شہر الاحسان ہے. بعض روایتوں میں بہت سارے سلف اس کا نام رہا شہر الاحسان. احسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا. اور احسان آپ نے کیا تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر موجود ہے. واللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ بڑا کرم کرتا ہے، دکھ درد میں ساتھ دیتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. حضرت حرم بن حیان وفات کے وقت مرض الموت میں تھے. ان کے بڑے بڑے شاگرد آئے، استاد محترم آپ دنیا سے جا رہے تھے، انہیں بہت کچھ سیکھا، بڑا فائدہ اٹھایا، تو کوئی اب وصیت کر کے جائیں. کہا ہم وصیت کرتے ہیں سورۃ النحل کی آخری آیت پر برابر عمل کرنا. آخری آیت کیا ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم، اللہ تعالیٰ ساتھ دے کے ہیں ان کا جن کے اندر تقوی ہو اور احسان کرنے والے ہوں. احسان کریں اپنے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ. اے لوگوں احسان کرو. ان اللہ کتب علیکم الاحسان فاحسنوا، اللہ نے تمہارے اوپر، ابن ماجہ کی روایت، مخلوق کے ساتھ احسان کرنا فرض قرار دے دیا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو. یہ فرائض میں سے کہ ہم احسان کرنے والے بنے اللہ کی مخلوق کے ساتھ. یہاں تک کہ اللہ فی کل شیء، ہر چیز کے ساتھ، یہاں تک کہ قربانی میں جانور ذبح کرنے لگو یا کوئی جانور ذبح کرنے تو جانور کے ساتھ ذبح کرنے میں بھی احسان کرو. اللہ ذبح کرے گے، گردن کاٹ دے گا، اس کے ساتھ کے احسان کیا ہے؟ آنے فرمایا احسان یہ کہ چھری تیز کر لو تاکہ آسانی سے گردن کٹ جائے، اس کو تکلیف کم ہو. یہ جانور کے ساتھ احسان ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کے اس عمل کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور احسان کی ایک شکل یہ ہے من فطر صائم، غریب مسکین کو کھانا کھلانا، ان کے دکھ درد بھی کام آنا. اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتا ہے. نبی علیہ السلام بھی بہت زیادہ جود والے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں صفت، اس خوبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرتے ہوئے ہمارے اندر جذبہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے جود و سخا کریں، احسان کریں. خاص طور سے
روزے داروں کے ساتھ، من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا، کھانا کھلا دیا۔ تو جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اگر افطار کرا دیں گے تو افطار کرانے والا روزے دار جو افطار کرے گی، جتنا اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ہے اتنا ہی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، اذا دخل رمضان، یہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو فعلیکم بتلاوت القرآن و اطعام الطعام، تو رمضان لگتے ہی خوب تلاوت قرآن کرو، تسبیح تحلیل کرو، اور اللہ تعالیٰ اطعام الطعام، غریب مسکین دوست احباب مسافر کو کھانا کھلاؤ۔ اتنا بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دو آدمی کا روزانہ افطار کرا دیں، اللہ اکبر، تو کتنا ثواب ملا؟ 3 روزے کا۔ اسی لیے ہمارے سلف میں اس کا بڑا رواج تھا۔ پھر کسی اور موقع پر یہاں بس امام حماد بن ابی سلیمان بڑے ہی محدث ہیں، حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے اس نقشے کا، ان کے اس طریقے کو بہترین جو احسان کا تھا، ہم سب کو جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے توفیق نصیب فرمائے اپنانے کی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 50 آدمیوں کا روزہ افطار کراتے تھے۔ کتنا؟ اللہ اکبر! روزانہ 50 روزے داروں کو روزہ اپنے ساتھ بیٹھا کر کے افطار کراتے تھے۔ فَإِذَا كَانَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، اور جس دن پورا رمضان ہو جاتا، عید الفطر کی رات ہوتی، سب کو بلاتے، اللہ اکبر، اور سب کو نیا جوڑا پہناتے کہ لو یہ عید میں اس کو استعمال کرنا، کھانا بھی کھلاتے اور ایک جوڑا بھی احسان کرتے۔ اس سے آگے کہتے ہیں وَكَانَ يُعْطِيهُمْ لِكُلِّ بَعْدَ الْعِيدِ لِكُلِّ وَاحِدٍ 100 درہم، اور پھر عید پڑھ کے آتے تو سب کو 100 درہم عیدی دیتے تھے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پر سال رمضان کی 27ویں شریف سب کو ہم ایسے بیدار تھے تو ہندوستان ایک صاحب نے ٹیلی فون کرایا ہمارے بیٹے سعد کے پاس کہ شیخ سے ذرا پوچھ لو عید کے دوسرے دن بہت ضروری میٹنگ ہے، آ سکتے ہیں؟ تو میں نے شیڈول دیکھا تو فارغ تھا تو چلا گیا۔ اب کیوں بلایا تھا وہ الگ سے بات ہے، یعنی کچھ کام نہیں تو ویسے ہی کسی نے کہتا شیخ رمضان بہت تھک گئے تو آرام کرنے کے لیے بلایا۔ بہرحال جو ٹھہرا ان کے یہاں، اللہ تعالیٰ ایسے اور لوگوں کو پیدا کرے، تو جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ کمرے میں ڈال کے بند کر دیا، کہیں نہیں جائے، کوئی نہیں ملے، چوں شیخ بہت تھکے رہے رمضان میں، آرام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے کیا کیا، اچھا بند کمرے میں دیکھا تقریباً 150-200 پارسل رکھے ہوئے ہیں، 150-200 پارسل، ہر ایک میں تقریباً 5 یا 6 میٹر رہا ہوگا، ایک جوڑا کپڑا اچھا سے اچھا شریف انسان کے لیے جو ہو سکتا ہے، ایک اچھا سا قیمتی جوڑا رکھا ہوا ہے، اور سب پورا کمرہ بھرا ہوا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شاید غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا، نہیں تقسیم کر سکے، بہر ایسے ہی رکھے ہوئے تھے سب کو ایسے ہی۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو علماء دیندار روزے دار شریعت کے پابند جب عید کے دن ملنے کے لیے آتے ہیں تو ہر ایک کو یہ عید کا یہ گفٹ تحفہ دیتے ہیں، یعنی خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اس کے سحرگاہی تو جو ظالم وضو، ابھی بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ اچھا پھر آرام وغیرہ کر کے ظہر کے بعد جب مجلس میں آیا دیکھا کہ پوری مجلس بھری ہوئی ہے، پوری مجلس بھری ہوئی ہے۔ کون ہے؟ چندہ وصولنے والے علماء ہیں،
مسجد ائمہ مساجد ہیں، دعات اور مبلغین ہیں، جب بھی کوئی آتا ملنے کے لیے تو بازو میں بیٹھاتے، ایک پارسل دیتے، پھر پاکٹ میں جیب ڈالتے ہیں اور بند لفافہ کچھ عیدی دیتے تھے۔ یہ دیکھا 2 دن تک مسلسل، اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ دوستو اللہ نے دیا ہے تو یہ چیز، یہ ہندوستان کے مہانگری کا ایک جانتے ہیں ایک شہر، وہاں ایک علاقہ، وہاں کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ میرے بھائی یہ واقعہ ہمیں یاد آیا، میں نے کہا کہ ذرا دیکھو، ایک امام حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ 50 آدمیوں کو روزہ افطار کرائیں، اور افطار کرانے کے بعد عید کے دن ایک جوڑا دیں پہنائیں، اور جوڑا دینے کے بعد 100 درہم کیا دیں؟ عیدی۔ اب ذرا بتائیں، کسی نے کہا کہ بھائی ہم روزہ رکھتے ہیں، 50 آدمی کو اور افطار کرا دیتے ہیں، تمہیں 50 آدمیوں کے افطار کرانے کا ثواب مل جاتا ہے اور ان غریبوں کا کام چل جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اس طرح سے احسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ بات چلی تھی کہ اللہ رب العالمین اس طرح سے لوگوں کو دیتا ہے۔ نمبر 5 اور آخری چیز، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر دوستو، پورے رمضان کا خلاصہ اور سب سے خیر و برکت والی رات اور گھڑی اور ساعت جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ فضیلت بہت کچھ سن چکے ہیں، لیکن بس اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ فضائل سب کچھ سن چکے ہیں، فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک یاد دہانی کروانی ہے۔ رات شروع کب سے ہوتی ہے؟ کب سے شروع ہوتی ہے؟ 12 بجے والے تو نہیں نا، 12 بجے شروع ہوتی ہے، اس کے لیے تو باہر جانا پڑے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری اسلامی تاریخ، اسلامی سارا نظام، ہمارا ڈے نائٹ جو ہے یہ چاند کا حساب ہوتا ہے۔ چاند نکل آیا، سورج غروب ہوا، اگلا دن شروع ہو گیا۔ ہمارے یہاں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اور ان کے یہاں دن پہلے آتا ہے رات۔ جب دماغ ہی الٹا ہے تو عمل بھی الٹا ہی ہوگا، سمجھ گئے نا میرے بھائی؟ رات شروع ہوتی کب سے؟ مغرب سے، اور ختم کب ہوتی ہے؟ حتی مطلع ہے نا، جب تک کہ اذان فجر نہ ہو جائے، فجر کا وقت نہ ہو، یہ ہے رات۔ اور ہماری رات کب ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ کھائیں گے، سپر مارکیٹ جائیں گے، پھر دوست احباب کے پاس ذرا کچھ چائے پینے کے لیے کچھ باہر بھی جانا ہے نا، گھومنا ٹہلنا سب کچھ دیکھیں گے۔ سونے کا وقت آئے کہتے چلو آج شب قدر ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے عبادت کر لیں۔ سارا وقت تو ضائع آپ نے کر دیا، ادھر شہر کی تیاری میں سارا وقت گیا، اور ادھر جو ہے گھومنے ٹہلنے اور شاپنگ کرنے ادھر ادھر یا عید کی تیاری میں چلا گیا۔ نہیں بھائی، رات ہونی چاہیے۔ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی تھی؟ نبی علیہ السلام رمضان کی اور راتوں میں تو آرام کر لیتے، سو لیتے تھے، لیکن اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ شروع ہوا، چونکہ لیلۃ القدر میں تقریباً 99% یہی ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، تو نبی علیہ السلام شد مئزرہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بالکل لنگوٹ کس کے بالکل تیار ہو جاتے۔ واحیا لیلہ، اس پوری رات آپ عبادت میں، کیوں؟ ہو سکتا ہے لیلۃ القدر آج ہو، کل ہو یہ ہو، اللہ اکبر۔ پھر وہی نہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اب اکیلے نہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ نہیں، یہ آخری عشرہ ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے، یہ سب سے افضل عشرہ ہے، جگو، اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ، تو حضرت عائشہ کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آخری عشرے میں لا یدعو شیخا، نہ تو اللہ رسول اپنے گھر کے کسی بوڑھے کو چھوڑتے تھے
ولا مریضن، نہ مریض کو، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو، ہر ایک کو کہتے اور سب کو کم سے کم نہیں بیٹھتے، ٹیک لگا کر کے بیٹھو، ہر چھوٹے بڑے کو جگاتے تھے۔ یہ رحمتوں والی رات ہے، چند دن ہیں، آخری عشرہ، سب کے سب رحمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کسی کو سونے نہیں دیتے تھے۔ دعا کرو ایسے ہی لیلۃ القدر کی، لیلۃ القدر اور آخری عشرہ اللہ تعالی ہم سب کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری عشرے میں اعتکاف ہے، اعتکاف بھی ہے، اور اسی طرح سے یہ پوری راتیں جو ہیں وہ عبادت کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی پر یہ 5 باتیں ختم ہوئی۔ آخر میں چند منٹ کے اندر اور بتائیں، ایک اور چیز ہے، نماز پڑھتے ہیں نا، با جماعت نماز پڑھتے ہیں نا بھائی، امام صاحب کبھی بھول جاتے تب کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ نہیں کہتا کہ پوری نماز لوٹاؤ، 2 سجدے غلطی کی اصلاح کر لو اور آخر میں 2 رکعت سجدے سو کر لو۔ اللہ رب العالمین مہربان ہے، جتنی خطائیں غلطیاں ہوئی تھیں اگر سجدے سو کر لیا تو سب اللہ نے معاف کر دیا۔ یہی معاملہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا۔ آخری عشرے میں عید کے 2 دن پہلے شروع ہوتا ہے، اور عیدگاہ جانے کے پہلے فطرانہ اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، صاع من تمر او صاع من عقد او صاع من شعیر زبیب، اللہ اکبر، اللہ نے فرض کرا دیا کس پر؟ علی الکبیر والصغیر، صغیر والکبیر، علی الحر والعبد وعلی الذکر والانثی، اللہ کو 6 قسم کے لوگ ہیں، ہر ایک کی جانب سے اللہ تعالی نے فطرانہ فرض قرار دیا ہے، ہر ایک سے۔ یعنی یہاں تک کہ عیدگاہ جانے کے پہلے بھی اہل علم کہتے ہیں اگر کسی کے یہاں ولادت ہوئی ہے تو عیدگاہ جانے کے پہلے ہر ایک کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے۔ فرض کا لفظ آیا ہوا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ لیکن فرض کیوں قرار دیا؟ 2 مقصد کے تحت، وہی سمجھے، 2 مقصد کے تحت۔ نمبر 1، طعمۃ للمساکین، غریب مسکین کو عید کے دن کھانا ملے۔ طعمہ کپڑے وغیرہ تذکرہ نہیں ہے، طعمہ کھانے، سنت ہی کھانا دینا، کھانے پینے کی دے دینا۔ طعمۃ للمساکین، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے عیدگاہ ہمارے اوپر فطرانہ فرض قرار دیا ہے۔ فطرانے کا وقت کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، جیسے روایتوں پر عید سے 2-3 دن پہلے سارا فطرانہ جمع ہوتا جاتا تھا مسجد نبی میں، اور پھر عید کے دن نبی علیہ السلام کے حکم سے وہ تقسیم کیا جاتا۔ تو سنت تو یہی ہے کہ فطرانہ اتنے وقت، ایسے وقت میں دیا جائے کہ غریب عید کے موقع پہ فطرانہ استعمال کر لے۔ آپ رمضان کے شروع میں بھیج دیا، کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سارا خرچ کر ڈالے، عید کے موقع پر جو پریشانیاں، وہ پریشانیاں اپنی جگہ پر باقی رکھا جائے۔ اسی لیے افضل یہ ہے، تمام اہل علم کے افضل یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں 2-3 دن پہلے، رمضان عید سے 2-4 دن پہلے، جیسے کہ اللہ تقسیم کرتے تھے، جمع تو آپ کر لیں لیکن تقسیم کرتے تھے کب؟ عید کے موقع پر۔ اغنوہم عن الطواف، غریبوں کو دے دو، عید کے دن کوئی مسلمان بھیک مانگتا ہوا نہ بنے۔
وہ کھانا پینا اس کے اندر بھی خوشی ہو. اور آخری وقت اللہ رسول مکرمل کیا قبل خروج الناس الی المصلی، مصلی جانے کے، عیدگاہ جانے کے پہلے پہلے، لوگوں کے عیدگاہ جانے سے اپنے نہیں. ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں، ہاں ہاں ہم لیتے ہیں جیب میں، جا رہے ہیں نا عید کی نماز کے پہلے پہلے راستے میں کھڑے ہوں گے فقیر، ہم ان کو دے دیں گے. نہیں، لوگوں کو جو زکوٰۃ کے فطرانے کے مستحق انہی کے عیدگاہ جانے کے پہلے پہلے ادا کر دو قبل خروج الناس الی المصلی، تاکہ وہ عیدگاہ جانے کے پہلے پہلے. اور آج اگر کوئی ایسی چیز ہے تو عید کے 1-2 دن پہلے ایسے دے دیں کہ عید کے موقع پر وہ استعمال کر سکے. مین مقصد ہے عید کے دن کوئی غریب مسلمان بھوکا پیاسا اور مانگنے والا نہ رہے، یہ ادا کر دینا. اسی لیے تمام اس میں اختلاف ہے، آدھے رمضان سے دے سکتے ہیں یا کو، لیکن کم سے کوشش کر جتنا تاخیر کر سکیں کوشش یہ کریں کہ عید کے موقع پر فطرانہ آفتہ استعمال کھانے میں آ جائے. طعام دیں، کوشش کریں کہ کھانے پینے کی چیزیں دیں، اپنے اس کو دے دیں اپنے حساب سے. وہ اور کتنا نکالنا چاہیے، کھانے پینے کے جو سامان، جس ہر علاقے میں کھانے کی پینے کی چیزیں کچھ غذائیں مخصوص ہوتی ہیں. کہیں چاول زیادہ کھا جائے تو روٹی نہیں کھایا جاتا، روٹی کو کھانا کہتے ہیں، ناشتہ کہتے ہیں کچھ لوگ، روٹی کھانا ہی نہیں، چاول ہونا چاہیے. کسی علاقے میں روٹی کھائی جاتی ہے، کسی علاقے میں گندم کھائے، کسی جوار کھایا جاتا ہے. تو جس علاقے میں جو عام غذا ہو آپ اس کو دے دیں. نبی علیہ السلام نے کھجور دے دو 1 سا، جو دے دو، شعیر دے دو. شعیر گندم اس زمانے میں نہیں تھا، اس لیے اکثر روایتوں میں گندم کو کوئی تذکرہ نہیں آتا، کہا جاتا ہے گندم مدینے میں بعد میں پہنچا. لیکن بہرحال تو کھانے پینے کی چیزیں جو کھائیں وہ آپ دے دیں جو بطور غذا کی. تربوز نہیں دیجیے گا، تربوز بھائی کھانے نہیں، تربوز غذا نہیں ہے، غذا کے بعد استعمال ہوتی ہے، سمجھ گئے نا. پیاز جو ہے مسالے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، بطور غذا کے جو کھایا جاتا ہے اس کو آپ دے دیں 1 سا. 1 سا کا مطلب تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے، 2.5 کلو آپ دے دیں اور تقسیم کر دیں عیدگاہ جانے کے پہلے پہلے. فائدہ کیا ہے اس کا، فائدہ کیا ہے، جیسے آپ حج کرتے ہیں، حج و عمرے میں کچھ گڑبڑی ہو جائے تو فدیہ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کچھ ہو جائے تو سجدے سہو ہے. سب سے مشکل والی عبادت روزہ ہے. رمضان میں کچھ غلطیاں اور خامیاں ہو گئیں، کبھی جھوٹ بول دیے، کبھی چلتے ہوئے نگاہیں ادھر گناہ کر ڈالی، کبھی کچھ اور کر ڈالے. انسان ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے. اللہ طہرۃ للصیام، طہرۃ للصیام. اگر تم نے فطرانہ ادا کر دیا تو روزے میں جتنی خامیاں ہوگی فطرہ کے برکت سے، زکوٰۃ الفطر کہیں، زکوٰۃ الفطر کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزے کی ساری خامیوں کو دور کر کے روزے کو پاک کر دے گا. اسی لیے میں نے سجدے سہو کی مثال دی. نماز نہیں لوٹانا، سجدے سہو کر لے. اب روزے میں اگر کچھ خامی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے سجدے سہو نہیں ہے. اگر ایسی غلطی ہے کہ جسے روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن روزے میں کہ اجر و ثواب میں کمی آ جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر یہ ساری غلطیاں اللہ دور کر دیتا ہے. کب؟ جب انسان فطرانہ ادا کر دے. تو زکوٰۃ الفطر کے 2 فائدے، ایک ہے غریب کو کھانا مل جاتا ہے، اور اس سے کہیں بڑا فائدہ روزے دار کا ہے کہ روزے کی غلطیاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ فطرانے کی برکت سے اس کے روزے کو قابل قبول بنا دیتے ہیں. اور روزے میں افطار نے کوشش کرے اناج اور غلہ کھانے کی چیزیں دینے کی. قیمت کرنے کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے. بعد میں لوگوں نے اجتہادی چیزیں سامنے رکھیں، اس لیے حتی الامکان کوشش کریں اناج اور غلہ دیں، کھانے پینے کی چیزیں دیں. جو سنت ہے اسی میں احتیاط ہے، اسی میں اولویت ہے.
اور اگر کوئی خاص مجبوری ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی پر جو ہمیں مکلف کیا گیا تھا روزے اور کیا زکوٰۃ فطر، ہم نے کوشش کی آپ لوگوں کو سمجھانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو یاد رکھنے، اس کے مطابق رمضان گزارنے اور اسی کی روشنی میں اپنے دوست احباب ملنے جلنے والوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی۔ ہم ادارے کے بھی شکر گزار ہیں، اوقاف کے بھی اور جمعیہ دارالبر کے بھی، جنہوں نے اس قسم کا موقع ہمیں اور آپ کو فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو بھی ہمیشہ ہرا بھرا رکھے اور ان کے اس تعاون کو اللہ تعالیٰ ان کے حسنات میں اضافہ اور میزان ترازو میں اللہ تعالیٰ وہاں تک یعنی اس درجے کو پہنچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ہم شیخ کے بھی شکر گزار ہیں، اس مسجد کے امام یا کہیں نائب امام ہمارے شیخ، انہوں نے بھی الحمدللہ بھرپور تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ لاؤڈ اسپیکر یہ وہ اور سارا تعاون انہوں نے کیا، شروع سے آخر تک تعاون کرتے رہے اور بیٹھتے بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ باقی انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یہ کیمرہ مین بھی شکر گزاری کے مستحق ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے یہاں نہ آنے والوں کو پہنچایا۔ ہماری جو آئے ہیں 3-4 آدمی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو قبول کرے، چونکہ ان کی برکت سے ان لوگوں کو بھی بات پہنچ گئی جو یہاں حاضر نہیں ہیں، اور انشاءاللہ بہت سارے لوگ آن لائن سن رہے ہیں، اور پتہ نہیں ابھی کتنے محفوظ رہے گا تو اور کتنے لوگ سنیں گے تو 2-4 دن کے بعد پتہ چلے گا۔ اللہ سب کو اس کا نعم البدر عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس بارک اللہ فیک۔ زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا پر